الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق الله العظیم۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، پس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، پروفیسر یوسف خان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک پر حکومت کی؟ درست جواب مصر پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، صلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی؟ 5 ہجری میں یا 6 ہجری میں یا 7 ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ یوسف خان صاحب، محسوس یہ ہوتا ہے کہ کل کی گفتگو وہی آگے بڑھ رہی ہے، مشرکین سے اللہ تعالیٰ مخاطبت فرما رہا ہے کہ تعلق سے فرما رہا ہے کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں، اگر ہم مردوں سے یہ باتیں کرنے لگ جائیں، دنیا کی تمام چیزیں ان کے سامنے آ جائیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا کہ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کرتے تھے اور فرمائشیں کرتے تھے کہ جی یہ کوہ صفا کو، صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے، اور قسمیں کھاتے تھے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں فرمایا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اگر ہم ایسا کر بھی دیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آج پھر آیات جو آیت 111 اور 112 میں
8ویں پارے کے بالکل آغاز میں جو آیات آ رہی ہیں، یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی چند فرمائشوں کا ذکر کیا۔ یہاں آیت کے ترجمے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں اور مردے اٹھ کر ان سے باتیں بھی کرنے لگ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آیت کے ترجمے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کر بھی دے، اتنا کچھ کر دے تو تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو فرمائشیں بھی کفار نے کی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں باتیں رکھی تھیں۔ یہ پہلی والی بات کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور اگر بے شک ہم ان پر فرشتے اتارتے، تو اصل میں یہ والی بات 19ویں پارے کی پہلی آیت جو کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 ہے، اس میں کفار کی یہ والی آرزو موجود ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا کہ یہ جو کافر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارتے تاکہ ہم ایمان لائیں، ہم اپنے رب کو اپنے سامنے کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ ہم ایمان لائیں۔ تو اپنے اوپر فرشتوں کے اتارے جانے کی جو آرزو ہے، فرمائش ہے، یہ کفار کر چکے تھے۔ چنانچہ اس آیت میں اگر دیکھا جائے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ قرآن حکیم کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، تو وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ کو اگر 19ویں پارے کی پہلی آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ کفار کا ایک فرمائشی معجزہ یہ ان کے اندر شامل تھا کہ جی ہم پر فرشتے اتارے جائے پھر ہم ایمان لائیں گے۔ بالکل اسی طرح اس 8ویں پارے کی اس آیت میں جو دوسرا جملہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر ہم ان پر فرشتے اتارتے، ایک تو یہ او کلمہم الموتى یا ان سے ہم مردوں سے بات کروا دیتے ان کے دوبارہ زندہ کر کے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کلمہم الموتى اس کی فرمائش ہمیں ملتی ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 36 میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں فَأْتُونَا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر جناب آپ اتنی بڑی بڑی باتیں فرماتے ہیں اور وحی الہی کی باتیں کرتے ہیں، فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں یہ دکھائیے کہ فَأْتُونَا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے آبا و اجداد کو لے آؤ، زندہ کر کے ذرا دکھاؤ ہمیں، ہمارے سے اگر باتیں کریں ہم پھر پتہ لگے گا کہ آپ سچے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں فرمائشیں یہ لوگ کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر دہرایا ان کی ان قسموں کے ساتھ اور کوہ صفا کو سونے کا پہاڑ بنانے کی فرمائش کے ساتھ ان کی اور آرزوؤں کو بھی یہاں ذکر فرما دیا 8ویں پارے کے شروع میں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اگر ہم ان کے اوپر فرشتے بھی اتار دیں اور ان کے آبا و اجداد کو زندہ کر کے ان سے باتیں بھی کروا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ اگر ہم ان کے سامنے ہر چیز لا کر جمع کر دیں، جو چیزیں جو کچھ کہیں ہم ان کے سامنے لا کر رکھ دیں، ان کی ہٹ درمی اللہ نے بتا دی کہ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد یہ فرمایا کہ یہ جو ان لوگوں کی فرمائشیں ہیں، ایک بات ہوتی ہے کہ انسان حق کی تلاش میں ہوتا ہے، حق کو طلب کرنے کے انداز ہوتے ہیں کہ جناب ہم حق کی تلاش میں ہیں۔ اس بندے کی باتوں سے، اس کے اعمال سے، اس کی سوچ سے، اس کے جملوں سے یہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ یہ آخر بات کو ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ کفار ہمیشہ ایسی فرمائشیں کیا کرتے تھے جو بظاہر پوری ہونے والی نہیں ہوتی تھی، اور ان کے انداز سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ فرمائشیں ان کی رکیں گی نہیں اور یہ چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ یہ لوگ ایمان کبھی نہیں لائیں گے ہاں اگر اللہ چاہے۔ اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایمان لے آتے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، تو اللہ نے چاہا ہی نہیں تو یہ ایمان نہیں لائے، تو پھر ان کا کیا قصور؟ انہوں نے تو اتنا ہی کہا تھا نا کہ فرشتے ہم پر اتر آتے، ہمارے آبا و اجداد زندہ ہوتے، ہم ذرا بات کر لیتے تو ایمان لے آتے، اللہ چاہ لیتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دیا تھا کہ چاہے تم میری بات مانو چاہے نہ مانو، اللہ تعالیٰ نے عمل کا اختیار دیا تھا۔ اللہ چاہتا یعنی اللہ کی قدرت
ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کا ضابطہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ ان معجزات کے بغیر اور ان حالات کے بغیر ساری کائنات کے تمام انسانوں کو ہدایت دیتا، ایمان والا بنا دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے اور مخلوقات میں یہ بات کر کے دکھائی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا، فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ انسان کو جو پیدا کیا اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرنے والا ہے، اس لیے یہ انسان حسن عمل اس طرف آئے، ہدایت کی تلاش میں آئے، تو انشاءاللہ العزیز اس انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان اچھے کام کرے، ایک انسان ہدایت اور حق کی تلاش میں جائے اور مانگے یہ چیز کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جب انسان حق اور باطل کی تلاش میں خلوص نیت سے نکلتا ہے اور اس کے اندر ہٹ دھرمی اور عناد اور بغض نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر دل میں بغض اور عناد اور ہٹ دھرمی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت کا نور ڈال ہی دیتا ہے۔ جہاں بات رکی اب اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت ساری گفتگو علامہ صاحب نے عطا فرمائی اور بہت سارے نکات واضح ہوئے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ الا ان یشاء اللہ، میں یہاں پر مشیت خداوندی، یعنی یہ لوگ معجزے پچھلی آیات سے بھی اس کو جوڑ لیتے ہیں کہ ہم قسم کھا رہے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے، آپ صفا کو سونے کا بنا دیجئے، آپ ایسا کر دیجئے، ایسا کر دیجئے، ایسا کر دیجئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی حاکمیت کو یا ظاہر کر رہا ہے، الا ان یشاء اللہ۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ دیکھو تم فرمائشی معجزے مانگ رہے ہو تو تمہاری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات نہیں ہوں گی، ہدایت دوں گا تو میں دوں گا، اور اگر میری مرضی ہوئی تو تم ہدایت کے مستحق بنو گے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عقائد کے اعتبار سے ایک مفسرین کے درمیان ایک مشکل آیہ مبارکہ رہی ہے، اور اس کی تفسیر عقائد کے اعتبار سے مختلف کلامی فرقوں نے مختلف طرح سے کی ہے۔ خاص طور پہ جو نزاع ہے تو وہ معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان ہے۔ خیر اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ اس کا ایک ایسا پروگرام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں ہم یہ بات اپنے ناظرین سے عرض کرنا چاہیں گے کہ بنیادی طور کے اوپر نبوت میں جو اصل ہے وہ تعلیم ہوتی ہے، وہ پیغام خداوندی ہوتا ہے، اور جس چیز کو ماننے کی اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی اور نبی کے ذریعے سے جو اس کا پیغام ہے اس کو مانا جائے اور اس کی نبوت کو مانا جائے۔ جب یہ بنیادی طور کے اوپر اصل ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان لانے کا تعلق علم سے، عقل سے، فکر سے اور سمجھ سے بنیادی طور کے ٹھیک ہے۔ ایسا جو ایمان ہے وہ انسان کا علی وجہ بصیرت اس کا ایمان ہوا کرتا ہے، ٹھیک۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کی، کیونکہ یہ بھی مکی سورہ ہے اور قرآن مجید کی ابتدائی مکی سوروں کو دیکھیں آپ کہ جاہلی شعراء نے یہ لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے بحثت کلام اور اس کے فنی محاسن اور اس کے لحاظ سے دیکھا اور یہ کہا کہ یہ اللہ کا، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ نہیں کہا اللہ کا کلام ہے، بشر کا کلام نہیں ہے۔ لیکن اصل جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں مانو کہ اس کی بلاغت ایسی ہے، اس کی فصاحت ایسی ہے، ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کردہ اپنے نبی پر یہ پیغام ہے کہ اس پیغام کو ماننا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو بلاغت کا معجزہ مان کے ایک اعلیٰ کتاب ماننا اور بات ہے،
قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب مان کے اس کو ماننا بالکل دوسری بات ہے. ٹھیک ہے. پہلی جو صورت ہے وہ قہری ایمان کی ہے، اور یہ جو ہے یہ بصیرت کے ساتھ ایمان کی ہے. یہ جو ہے مبارکہ ہے بلا و نانا جو 8ویں پارے کے شروع میں آئی ہے، اس میں جو معجزات کا ذکر ہے، اور پھر یہاں تک ہے کہ اگر ہم ہر چیز لا کے ان کے سامنے گرم جمع کر دیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ایک جہد کی وہ قسم بھی ہوتی ہے کہ جہاں طلب کیا معجزہ ہوا، جیسے کچھ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، مفتی اپنے مولانا یوسف صاحب قبلہ نے بھی اشارہ کیا اس کے طرف کہ وہ ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس کو مان لینا اپنا جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور چیزیں اس کے برخلاف ہے، لہذا بعد میں آخر میں یہی کہہ دینا کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو. حالانکہ یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ نازل ہو جائیں، اور پھر مردے جو ہیں وہ زندہ ہو کے سامنے بات کرنے لگیں. ٹھیک ہے. ہر چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، وہ ہو جائے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ کو ایسا قہری ایمان مطلوب ہی نہیں ہے کہ صرف معجزے دکھا کے ڈر کے خوف کے وجہ سے انسان جو ہے وہ کوئی ایمان قبول کر لے. لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھ کے، تو یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان کو حق ہو کہ وہ اس کو غیر مسلم سمجھے. لیکن اب یہ جو ہے کہ الا ما یشاء اللہ کی جو بات ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں جو اصل ہے وہ اس کے جو ظواہر ہے وہ حجت ہے. ٹھیک ہے. اس میں فلسفیانہ اور کلامی بحثیں نکالنے کی جو لوگوں نے نکالی ہیں، ہمیں وجہ اس کے سمجھ میں نہیں آتی. ظواہر قرآن جو ہے وہ حجت ہے. یہ آیہ مبارکہ اس کا یہ جز یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور قدرت، جیسا آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تو ایمان نہیں لا سکتا. آرزو کرنا انسان کے بس میں ہے، حق کو تلاش کرنا یہ انسان کے حق میں، حق کو دکھا دینا اور اس کو منوا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ جو معتزلہ وغیرہ نے اس میں بحثیں نکالی کہ یوں ہے تو یوں ہے اور وہ ہے تو، یہ کچھ جبر و قدر کا یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہم عام حالات میں جتنا اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام بنا دیا ہے، ہم اس میں بھی تو مجبور ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ یہ ایسا نظام کیوں بنایا کہ ہم آنکھوں سے سننے لگتے اور کانوں سے دیکھنے لگتے ہیں. ایسا تو نہیں. ہم ایک نظام کے تحت مجبور ہیں کہ ہم اس کے تحت چلیں. تو ما یشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں جو کچھ چاہا ہے وہی ہوتا ہے اور وہی ہوگا. اب انہوں نے خود اپنے قلوب کے اوپر اور آنکھوں کے اوپر، اذہان کے اوپر مہر لگا لی ہے کہ معجزے کے آنے کے بعد، معجزات کے اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو وہ ان کا اپنا اختیار ہے ایمان کو قبول کرنے کا اور نہ کرنے کا. لیکن یہ کہ اس میں نتیجہ پیدا کرنا اور اس جستجو کو ایمان تک لے کے جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمیشہ ہوتا ہے. خود انسان کی طرف سے یہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ صرف کوشش کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے راستے کھول کر دے دیے، انسان کو ارادے کی قوت دے دی. ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. دونوں راستے بتا دیے اور خیر اور شر کے درمیان تمیز بتا دی. انسان کو عقل دے دی، وحی کی روشنی فراہم کر دی. اب تم آگے بڑھو. کل بھی بات ہو رہی تھی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا پر. اللہ اکبر. تڑپ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ تعالیٰ اگر تم چمٹنا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں چمٹانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور یہاں پر جو آپ نے بات فرمائی، بہت اہم بات، کہ یہاں پر ہدایت دینا نہ دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، توفیقات کا مسئلہ ہے. انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. بالکل. اور ایک اور بات بہت اہم آپ نے اٹھائی، میں اس سے پہلے کہ اگلی آیت پہ چلوں، کہ ہدایت اختیاری ہوتی ہے، جبری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ڈنڈا مار کے ہدایت یا ایمان نہیں فراہم کرنا چاہتا. اس سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اقرار کسی چیز کا زبردستی کر لے، جیسے ہماری پولیس مار کے 100 جرم قبول والا لیتی ہے. لیکن یہ کہ جو چیز ہم نے کہا عرض کی کہ نبوت میں اصل یہ ہے کہ علی وجہ البصیرہ اس پیغام کو قبول کیا جائے. سبحان اللہ. سر سے لے کر پاؤں تک
اصل چیز وہ اصل چیز یہ ہے. مفتی صاحب، مولانا صاحب آگے بڑھ رہے ہیں. اب یہ آیت مکمل ہوتی ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں، نہیں جانتے ان میں سے اکثر. یہاں بات یہ مکمل ہو رہی ہے. اب یہ جو آگے بات آ رہی ہے یہ بہت اہم بات کہ ہر نبی کے ساتھ، اللہ اکبر، ہر نبی کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ انسانوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیطان وہ ان کے دشمن بنا دیے. یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ پھر یہ بھی ذرا واضح کر دیجئے گا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. ارشاد. اللہ رب العزت نے یہاں 112 آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن ایک مقرر کر رکھا. اصل میں حق کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب حق کے سامنے باطل بھی ہو، تبھی باطل کو پہچان کر، حق کو پہچان کر انسان نجات پا سکے گا، حق کو مان کر. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنایا. اور کہاں کن میں سے؟ من شیاطین الانس والجن، شیطان جو انسان میں سے ہے اور جنات میں سے ہے. اصل میں قرآن مجید کے اندر جو شیطان ہے وہ ایک لقب کے طور پر دیا گیا اور یہ ابلیس کو دیا گیا. چنانچہ جہاں پڑھتے ہیں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہاں اس شیطان سے مراد ابلیس ہی ہے. اور ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. لیکن آپ کا یہ جو سوال بہت اہم ہے کہ کیا انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں اسی آیت کے اگلے حصے میں مل رہا ہے کہ وہ کام کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات دونوں میں سے شیطان کا ایک لفظ استعمال کیا. اس لیے کہ پوری کائنات میں سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں کسی کو اس بات کا اختیار نہیں دیا سوائے دو مخلوق کے کہ وہ اللہ کے حکم کے عدولی کر سکیں، اللہ کی نافرمانی کر سکیں. جتنے فرشتے ہیں، جتنے نباتات ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے ذرات ہیں، ریت کے ذرات ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہے، سیارے ہیں، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن صرف دو مخلوق اللہ نے ایسی پیدا کی، ایک انسان اور ایک جنات، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے چاہے تم میری بات مانو چاہے نہ مانو. اور جو انسان اور جنات میں سے اللہ کی بات نہ مانے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ، اللہ تعالیٰ کا وہ انسان یا جنات میں سے جو مخلوق وہ اللہ سے دور ہوتی ہے اور وہ باطل پر چلتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ شیطان کیا کرتے کیا ہیں جو نبیوں کے سامنے دشمن کے طور پر پیش کیے گئے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر، یہاں وحی کا لغوی معنی مراد ہے. وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، چپکے سے دل میں بات ڈالنا، اور چپکے سے دل میں بات ڈالنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وسوسہ کہا. اور یہ وسوسہ ڈالنا شیطان اور انسان دونوں یہ کام کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس میں بتایا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ وہ لوگ جو چھپ کر دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں یہ انسانوں میں سے بھی ہیں، جنات میں سے بھی ہیں. معلوم ہوا کہ انسانوں میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کے راستے سے بھٹکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شیطان کہا. اور جنات میں سے بھی جو اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں اللہ نے ان کو بھی شیطان کہا. اس لیے کہ انبیاء کا کام ہے کہ وہ ہادی بن کر تشریف لائے، راستہ دکھانے والے بنا کر تشریف لائے. یہاں اب دونوں آیتوں میں ایک لفظ آپ نے بھی ابھی بولا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ لفظ ہدایت. ہدایت کے امام راغب نے مفردات القرآن میں دو معنی لکھے کہ ہدایت تاکہ اس کے سمجھ میں آ سکے کہ یہ نبی کیا کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں انسان اور جنات میں سے جو شیاطین ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ہدایت کا مطلب ہے ایک تو اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا،
اور ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ اس کو آسان الفاظ میں عرض کروں کہ ایک ہے ہدایت کا مطلب اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، کہ کسی نے پوچھا جناب آپ کا گھر فلاں صاحب کا گھر کہاں ہے، تو انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ جی آپ سامنے جائیے، دائیں طرف مڑیں، فلاں گلی میں جائیے، یہ رنگ کا گھر ان کا نظر آئے گا۔ تو آپ نے کھڑے کھڑے ان کو راستہ دکھایا، یہ ہے ہدایت۔ لیکن یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ اور ایک ہے منزل تک پہنچانا۔ منزل تک پہنچانا کہ آپ سے پوچھا بھی کہاں ہے جی ان کا گھر، آپ کہیے آئیے میرے ساتھ چلیے، اور آپ نے چل کر ان کے گھر کے سامنے ان کو کھڑا کر دیا، تو یہ ہے اراءۃ الطریق کے بجائے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ انبیاء کا کام ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور اللہ کا کام ہے منزل تک پہنچانا۔ یہ انسانوں اور جنات میں سے جو شیاطین ہیں یہ کام کیا کرتے ہیں کہ انبیاء کا جو کام ہے اراءۃ الطریق یعنی حق راستہ دکھانا، یہ شیاطین جو انسان اور جنات میں سے ہیں یہ باطل کا راستہ دکھاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج انسانوں میں سے اور شیاطین میں سے اگر وہ دیکھنا چاہے کہ ان جنات اور انسانوں میں سے شیطان کون ہے اور غلط راستے پر کون چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں دیکھنا ہوگا نبی کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف جو بھی رہنمائی کرے، نبی کے راستے کے بتائے ہوئے خلاف جو رہنمائی کرے، وہ یا انسانوں میں سے شیطان ہوگا یا وہ جنات میں سے شیطان ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ انبیاء کے ساتھ بھی، انبیاء کے سامنے بھی ہم نے جنات اور شیاطین کو رکھا۔ لیکن یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ انبیاء کے سامنے شیطان، انسان اور جنات میں سے اللہ تعالیٰ نے دشمن تو بنائے، لیکن انبیاء پر جنات اور شیاطین میں سے کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا قطعاً۔ انبیاء علیہ السلام کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ اور معصوم بنا دیا۔ اس لیے ذہن میں بات رکھنے کے قابل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہاں تک کہلوا دیا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جو مجھے خواب میں بھی دیکھے گا تو اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا ہے۔ شیطان کو اس بات کی طاقت نہیں کہ وہ میری مثل بنا کر کسی کے خواب میں بھی آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج انسان اگر شیطان جو انسان اور جنات میں سے ہیں یعنی راہ حق سے ہٹانے والے، ان سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور یہ تب ہوگا جب کہ انسان نہ انبیاء کے راستے سے واقف ہو، حق کے راستے سے واقف ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیطان کا راستہ کون سا ہوتا ہے، رحمان کا راستہ کون سا ہوتا ہے، راستہ دکھانا، منزل تک پہنچانا، اس پر گفتگو ہم کروائیں گے بھی آپ سے۔ لیکن میں ایک نکتہ آپ سے کھلوانا چاہ رہا ہوں، بلکہ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ شیطان کے تعلق سے بات ہوتی ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ہے نا، شیطان ابلیس کا تعلق تو جنوں سے ہے نا۔ اب یہاں پر کیا یہ ابلیسی خصوصیات یا اوصاف کی بات ہو رہی ہے کہ انسانوں میں شیطان، تو وہ ابلیسی خصوصیات والے انسان شیطان کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں؟ کیا اس جانب اشارہ ہے؟ ارشاد۔ ہمارا خیال اس نقطے سے پہلے جو پچھلی آیہ مبارکہ ہے اس کا جو اختتام ہے جی، اس کو بھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس یجہلون سے۔ اچھا، دیکھیں جہل جو ہے وہ ہمیشہ عقل کے بالمقابل آتا ہے۔ ٹھیک، کتاب العقل والجہل، مسئلہ یہ جہل ہے۔ اچھا، جہل کے معنی نہ جاننے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شعوری جہل ہے، جس میں عقل جو ہے وہ اگر بتا بھی رہی ہوتی ہے کہ سچ کیا ہے اور فیصلہ بھی اس میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے باوجود بھی ایک داعیہ ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، اپنے جو پرانا وہ ہے طرز عمل اس سے ہٹنا نہیں ہے اور اس کو نظر انداز کرنا ہے۔ جو آیات کا ذکر کیا گیا کہ یہ معجزے بھی ہم دکھلا دیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ بنیادی طور پہ اس جہالت کی جو طبعی جہالت جو طبیعت میں ودیعت ہوئی ہوئی ہے اس جہالت کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، جب ایسے لوگ ہوتے ہیں، جب انسان کی فطرت ثانیہ ہی جہل بن جائے کہ جہاں ایمان کو اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہ رہے، تو ان کا پھر کام وہ یہ پھر ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ جو برائی ہے وہ اچھائی کی صورت میں ہوتی ہے، وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے کہ شیطان ان کے لیے ان کے اعمال کو اچھا کر کے زُیّنَ لَهُمْ اعمالهم،
تو اچھا کر کے دکھلا دیتا ہے. وہ اسی کو زخرف القول جو ہے وہ اسی کو کہ وہ چمکداری جو ہے اور جس میں وقتی فائدہ اور وقتی طور پر لوگوں کو گمراہ کر دینا، اسی کو ہی وہ حق کی طاقت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، یوں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب وہ اس قسم کی طبیعت ان کی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے وہ شیطنت جس کا شکار ابلیس ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ شیطنت، وہ وصف کہ جس کو شیطنت، جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، جس میں بھی جنوں اور انسانوں میں یہ بات پائی جائے گی کہ وہ حق کو حق نہ مانے، باطل کو ہی حق سمجھے، بلکہ اس کو خوشنما بنا کے پیش کرے کلام الہی یا پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں، وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ابلیس کان من الجن قرآن مجید کی نص ہے، اس کے بعد تو گفتگو ہو نہیں سکتی، وہ جن میں سے تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جیسا قرآن مجید کی متعدد آیات میں ہے، یعنی یہاں تک بھی ہے کہ لکم عدو مبین، اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس کی عبادت یعنی اس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا عدو مبین ہے. تو اب جب تمہارا عدو مبین ہے تو اس میں انبیاء اور غیر انبیاء سب آ جاتے ہیں، اور جس سے بچنا ہے وہ اس شیطان کی شیطنت سے ہے، یعنی ان صفات سے بچنا ہے، ان صفات سے بچنا ہے کہ جہاں پھر حق نہیں نظر آتا، بلکہ باطل حق کی صورت میں نظر آتا ہے، اور پھر اسی کو زخرف القول کے طور کے اوپر انسان پیش کرتا رہتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر جو بات نکل کر آئی سامنے، جو ہم سمجھے ہیں اب دونوں کی گفتگو سے، وہ یہ کہ جو ابلیسیت ہے، جو شیطنیت ہے، یہ جنوں اور انسانوں دونوں میں یہ پیدا ہو سکتی ہے. ابلیس بھی اگر دیکھیں آپ لفظ کے اعتبار سے تو یہ صفت ہی ہے، رحمت الہی سے مایوس. ٹھیک ہے. ابلیس کے معنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رجیم اور مردود کر دیا تھا، اس لیے اس کو ابلیس کہا گیا، وہ جو بھی شخصیت تھی، جو بھی ذات تھی. ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ اپنی شیطنت کی وجہ سے مردود ہوا تھا، رجیم ہوا تھا، اس لیے اس کے اوپر لفظ شیطان جو ہے، کیونکہ شیطنہ کے معنی دور کے بھی ہیں، اور اگر دوسرا اس کا مادہ لیا جائے تو اس کے معنی مایوسی کے بھی آتے ہیں، آگ کے بھی آتے ہیں اس کے معنی. ٹھیک. تو اس لحاظ سے یہ بطور صفت کے ہی ہے، جس میں یہ صفت پائی جائے کہ وہ پیغام الہی کو نہ سمجھے، نہ سمجھنے کی کوشش کرے، باطل کو حق کی صورت میں دیکھے، لوگوں کو اس کو حق بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ باطل ہی حق ہے، تو وہ سب کا سب شیطنت ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو. ٹھیک ہے. اچھا مولانا، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، اب ذرا سے اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں میں سے ہر نبی کا دشمن ہم نے بنا دیا ہے. تو یہ جن دشمنوں کی بات ہو رہی ہے، جو مشرکین مکہ ہیں، جو نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، صحابہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کیا ان کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں جو ذکر فرمایا کہ انبیاء کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دشمن رکھے ہیں انسانوں میں سے اور شیطانوں میں سے. ٹھیک. تو یہاں ہم جب قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ان آیات کا، ابتدائی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی جو آیات ہیں، ان کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو، وہاں بعض انسانوں کو شیطان کہا ہے، جہاں منافقوں کا ذکر ہوا کہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب یہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو وہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو ابلیس کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں جنات کا ذکر نہیں ہے، وہاں تو ذکر ہے کہ جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ان سے مراد وہ منافق لوگ بھی ہیں کہ جو حق کے راستے سے بھٹکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کیا کہ جو لوگ ظاہری طور پر ایمان لائیں اور ان کے دل کے اندر ایمان نہ ہو، اور ان کے اعمال سے بھی اندازہ ہو جائے کہ سامنے آئیں تو کہیں جی ہم تو ایمان لائے، اور جب اپنے جیسے حق کو نہ ماننے والے، باطل پر چلنے والے شیطانوں کے پاس جائیں تو وہ کہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان کا. تو معلوم ہوا کہ انسان، وہ کفار، وہ منافقین، وہ مشرکین، وہ سب کے سب اس میں داخل تھے، اور وہ انسان تھے
لیکن وہ شیطانوں میں اس لیے شمار کیے گئے کہ وہ حق پہ نہیں چل رہے تھے. اور اس کی پہچان کیا اللہ تعالیٰ نے بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان بھی بتائی کہ ہم کیسے معلوم کریں. اب دو باتیں ہیں، ایک ہے کہ ہمیں سوچیں آتی ہیں، بس اوقات وسوسے آتے ہیں تو یا خیالات آتے ہیں، ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہیں؟ ایک بات تو یہ یہاں مشکل پیش آتی ہے. دوسری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ عمل جو ہے یہ حق ہے یا باطل ہے؟ ہم کیسے محسوس کریں کہ یہ ہمیں بہکانے والا شیطان ہے یا یہ رہنمائی کرنے والا انسان ہے؟ ہم کیسے معلوم کریں؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ یہ اپنے باتوں میں ملمع سازی کر کے، اس میں چمک پیدا کر کے، اس میں کشش پیدا کر کے ایسی باتیں کر کے تمہیں راہ حق سے ہٹاتے ہیں. کیسے؟ اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا تم اس میں سے خرچ کرو، اور ان الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقر اور محتاجی سے ڈراتا ہے اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. اب ہم کیسے پہچانے معاشرے کے اندر کہ یہ انسان جو ہمارے سامنے آ کر باتیں کر رہا ہے یہ شیطان ہے انسان یا جنات میں سے، یا یہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا اس کو خرچ کرو. یا آگے کیا تھا؟ دیکھو تم زکوٰۃ ادا کرو گے نا، پیسہ تمہارا نہیں رہے گا. اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیسے کرو گے جو تمہارا بینک میں اتنا بینک بیلنس پڑا ہوا ہے؟ گھر کیسے بناؤ گے؟ اپنے بچوں کی شادیاں کہاں کرو گے؟ کیسے خرچہ تمہارا چلے گا؟ زکوٰۃ ادا کر دی سارا مال ختم ہو جائے گا. یعیدکم الفقر، یہ تمہیں محتاجی سے ڈرا رہا ہے. اور وَيَعِدُكُمْ فقرہ کے ساتھ کیا کہا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، تمہیں بے حیائی کا حکم دے رہا ہے. معلوم ہوا اگر معاشرے کے اندر کوئی بے حیائی کا یعنی گناہ کا حکم دے تو ایسی صورت میں سمجھنا ہوگا کہ یہ شیطان ہے، انسان نما شیطان ہے یا ابلیس، یا اس کی چالیں ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وقت یہاں مکمل ہو گیا پروگرام کا. اب یہ بہت ساری اہم باتیں تھیں لیکن کنکلوڈ آپ فرما دیجئے. میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی، شیطان کی چالیں. تو آج کا جو شیطان ہے اس کی چالوں کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے. وہ شیطان عالمی سطح پر ہو یا مقامی سطح پر ہو. جیسے مولانا نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ڈراوے دیتا ہے کہ مفلس ہو جاؤ گے تم اگر دین پہ عمل کرو گے. گھر پہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، گھر میں کیا کر رہی ہو تم پڑھ لکھ کر؟ تم گھر سے باہر نکلو، نوکری پہ جاؤ، معیشت مضبوط کرو، اولاد کو ماسیوں پر پھینک دو. تربیت یا اولاد کوئی اہم نہیں، پیسے 2 تنخواہیں گھر میں آنی چاہیے. اور بہت ساری باتیں ہیں. میں وقت بچانے کی غرض سے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیطان کی چالوں کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. آج کے شیطان کی بڑی چالیں کیا ہیں، ان کا سد باب کیسے کیا جائے؟ ہم تو یہ بات عرض کریں گے کہ اگر شیطان کی چالیں نہیں سمجھتے، خاص طور پہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، تو ہر دور کے انسانوں کو اس کا تجربہ ہوگا، تو پھر حق کو سمجھنا بھی دشوار ہوگا. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب وہ انفرادی سطح کے اوپر یہ بات ہے کہ ہم حلال کی روزی کما رہے ہیں اور ہمارا گھر بظاہر نہیں چل رہا، تو اب بجائے اس کے کہ ہم اپنے اخراجات کو شرعی دوائر میں لے کر آئیں، ٹھیک ہے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ فحشا کا راستہ یعنی ہر غیر شرعی کام فحشا میں داخل ہے. جو شیطان کہتا ہے کہ یہ کرو، فقر سے ڈراتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اچھا اب یہ غیر شرعی کام جو یہ کرو اور اس کے ذریعے سے تم اپنا گھر چلاؤ. گھرانے کی سطح پہ آپ نے بتائی دیا کہ جیسے یہی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو اس پہ کام پہ لگا دیا آزادی نسواں کے نام کے اوپر، اور پھر جو اس سے معاشرتی تباہی اور خرابی ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پر، اور تربیت اولاد کا تو سوال ہی نہیں. جی ہاں، معاشرتی سطح پر معاشرہ بنتا، آپ نے اچھا فرمایا کہ خاندان سے بنتا ہے نا، کہ پہلے خاندان تباہ ہو رہا ہے اور جو خاندان کی اکائی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. کہاں گئے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم؟ اب کہاں گئے وہ چچا، تایا، دادا؟ کہاں گئے وہ خالہ، نانی، پھوپھی؟ اور کہاں گئی وہ کہانیاں جو بچوں کو بیٹھ کر سنائی جاتی تھیں تاکہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم محسوس ہو؟ دیکھو بیٹا، یہ ہماری اقدار تھیں. خود ماں باپ کا احترام اٹھ گیا بئی معنی کہ بیٹا کہتا ہے کہ آپ کی تنخواہ تو ابا 25,000 روپے
آپ جب ریٹائر ہوئے تو 25,000 آپ کو مل رہے تھے گورنمنٹ سروس میں. جی میری اسٹارٹنگ جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے ہوئی ہے، تو آپ کہے کہ مجھ پہ حق جتاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ معاشرہ جو ہے نوبت بینجا رسید، اللہ اکبر. کہ جہاں ماں باپ کی جو قدر و منزلت ہے وہ ان کی آخری جو پیمنٹ انہوں نے ریسیو کی ہے، پے ریسیو کی ہے، اس کے اوپر وہ ہو رہی ہے. تو جب اس کا معاشرے کا ویب اینڈ وہ جو ہے جو تانا بانا وہ اس طرح سے بگڑے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر اور بڑی سطح کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے. اب میڈیا کی ہی آپ دیکھ لیے، آپ ریٹنگ کی بات کرتے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں چیزوں کو. جو کہنا چاہیے پروگرام جتنا زیادہ بیہودہ ہے اس کی ریٹنگ اتنی زیادہ، اور جتنی ریٹنگ زیادہ ہوگی اتنے زیادہ اشتہارات ملیں گے، اتنے زیادہ پیسہ ملے گا. اور یعنی پیسہ کمایا جا رہا ہے اپنی اقدار کو بیچ کر. وہی ہے نا، جو دین بات کرتا ہے کہ دیکھو کس طرح بات کرو، کتنی سنبھل کے بات کرو، شائستگی سے بات کرو، جتنی بہودگی سے بات ٹاک شو میں ہوگی وہ ٹاک شو اتنا ہی اچھا ہو جائے گا. اس لیے کہ ورنہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فقر کی طرف چلے جائیں گے، لہٰذا فحشا کے ذریعے سے اپنی آمدنی دے اس کو. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا. پروفیسر یوسف خان صاحب بڑا ممنون، آپ دونوں حضرات تشریف لائے، بڑی اہم گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی. ڈاکٹر صاحب کی بات کو بس ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس کے ساتھ ساتھ شیطان ہمیں فکری غلام بنا دیتا ہے. ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ تمہاری اقدار کیا ہیں، یہ تمہاری دینی اقدار، سماجی اقدار، ثقافتی اقدار یہ کیا ہیں. دیکھو آج جو دنیا کی بڑی قوت ہے وہ کیا ہے، وہ مغرب ہے. تو اپنی اقدار کو ختم کرو، مغربی اقدار کو اپناؤ. اگر تم انگریزی بولو گے تو بہت آگے جاؤ گے. زبان بری نہیں ہوتی، زبان تنہا نہیں آتی، اس کے ساتھ ثقافت بھی آتی ہے. تو تم ایسا کرو کہ ذہنوں کو غلام کر لو. تم وہ کھاؤ جو وہ کھاتے ہیں، وہ پہنو جو وہ پہنتے ہیں. دین اپنی اقدار پر، اور وہ اقدار، وہ ثقافت جو قرآن کریم سے برآمد ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے مدنی معاشرت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ریاست کی تعمیر کے بعد، ترتیب کے بعد، تخلیق کے بعد واضح کر دی، بتا کے دکھا دیا کہ یہ ہوتی ہے ریاست. تو ذہنوں کو غلامی سے آزاد کرنا. جو میں نے ابھی عرض کی بات یہ کہ انگریزی بولنا بری بات نہیں ہے، علوم انگریزی میں منتقل ہو گئے ہیں، انہیں حاصل کرنا چاہیے. لیکن آج تک تاریخ انسانی میں کسی قوم نے اپنی زبان کو چھوڑ کر ترقی نہیں کی. تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو، بچیوں کو کہ انگریزی کی طرف آؤ اگر آگے بڑھنا ہے. کیا چائنیز آج بڑی قوت ہیں؟ کیا چائنیز نے اپنی زبان چھوڑی؟ کیا فرینچ نے اپنی زبان چھوڑی؟ کیا جرمنز نے اپنی زبان چھوڑی؟ یہ بڑی اکنامک پاورز ہیں، کیا انہوں نے چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. تو ہمارے بچے بچیوں کو غلامانہ ذہنیت سے نکالنا ہے، اور دین پر ان کا جو ایمان ہے اسے راسخ کرنا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو قرآن فرما رہا ہے، یہ حرف آخر ہے. خواتین و حضرات، کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک پر حکومت کی؟ درست جواب مصر. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. صلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی؟ 5 ہجری میں، یا 6 ہجری میں، یا 7 ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے آج کے ونر کے نام کا کہ کن صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کر رہے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے. آج کے ونر ہیں زاہدہ بانو وہرا، نیو یارک یو ایس اے. زاہدہ بانو وہرا، نیو یارک یو ایس اے سے. زاہدہ صاحبہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. بہت مبارک. آج کی بات اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ غیبت اور چغلی سننے والا بھی غیبت کار اور چغل خور ہوتا ہے. اللہ اکبر.
غیبت اور چغلی سننے والا بھی غیبت کار اور چغل خور ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، ہم کس طرح غیبت کی محفلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، منع بھی نہیں کرتے کہ ہمارے سامنے غیبتیں نہ کی جائیں۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔